يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو پہلی دعا سکھائی آدم علیہ السلام کے ذریعے، اس کو ہم دیکھ لیتے کہ اس کے اندر خاص بات کیا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، میں جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم گناہ کر کے اس کی طرف پلٹیں تو ہم اس کو رب کہہ کے پکاریں اور دعا کا آغاز وہاں سے کریں. اور اس کے دو فائدوں میں سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ میں تازہ رہے گی کہ وہ مالک ہے اور ہم غلام ہیں، اور وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ایک خوف کا ایلیمنٹ رہے گا. اور دوسری طرف سب سے زیادہ محبت کرنے والا بھی وہی ہے، کیونکہ رب کی میننگ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ محبت اور پیار سے ایسے نشوونما کرنا کہ جس کی آپ نشوونما کر رہے ہیں اس کا بیسٹ باہر آ جائے. تو اس سے زیادہ محبت بھی کوئی نہیں کرتا. تو ایک لو کا، پیار کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. تو ایک امید بھی آ گئی. اب تو ایک طرف خوف بھی ہے کہ جو گناہ کیا اس کا خوف بھی ہے، لیکن امید بھی ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ رب کے لفظ سے ہم سٹارٹ کریں. اب اگلا حصہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ٹرانسلیشن تو یہ بنی، لیکن یہاں اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں سکھایا کہ ہم گناہ کو ظلم کہیں. اور یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ اسلوب ہے. اب پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ ظلم اردو والا نہیں ہے. عربک میں ظلم کیا ہوتا ہے، ڈکشنری میں اس کا میننگ آتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، یعنی جو اس کی جگہ تھی اس سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہو گیا. آسان زبان میں آپ کے ٹیبل پہ پین پڑا ہوا ہے، پین ہولڈر کے اندر، وہاں سے اٹھا کے آپ اس کو نیچے پھینک دیں، یہ ظلم ہو گیا، کیونکہ پین کو وہاں ہونا چاہیے تھا. بکس ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں، بکس کو اٹھا کے نیچے پھینک دینا، یہ کیا ہو گیا، ظلم ہو گیا. تو پھر یہ لفظ میٹافوریکلی یوز کیا جانے لگا گناہ کے لیے، رائٹ. اور یہ روشنی کی ایبسنس کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو اندھیروں سے نکالتا ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے. تو وہ بھی کیونکہ روشنی ڈیفالٹ ہے. جب روشنی ختم ہو رہی ہے تو روشنی کو کھینچا جا رہا ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کے کہیں اور رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ اندھیرا ہو رہا ہے. سورس آف لائٹ کو آپ نے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا. اب اسی طرح اگر آپ نے کسی کے اوپر غصہ کیا ہے ناجائز، تو آپ نے غصہ وہاں پلیس کر دیا جہاں اس کو نہیں پلیس کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا. تو اس لحاظ سے ہر گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ جب آپ نے اس چیز کو جس جگہ پہ وہ بلانگ کرتی ہے وہاں سے اٹھایا، تو جس جگہ سے آپ نے اس کو اٹھایا وہاں پہ ایک ایمٹینس کریٹ ہو گئی ہے، وہاں پہ ایک خالی پن کریٹ ہو گیا، وہاں پہ ایک ایمٹی سپیس کریٹ ہو گئی ہے. اور جس جگہ آپ نے اس کو اٹھا کے پھینکا وہاں وہ بلانگ نہیں کرتی تھی، تو وہاں جا کے بھی اس نے کوئی ڈسٹربنس کریٹ کی. اب اس کو ریلیٹ کریں گناہ کے ساتھ، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیسن ہے اس وائس نوٹ کا، کہ جب میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم گناہ کرنے والے کے اوپر اس کے اندر ایک ایمٹینس کریٹ ہوگی. اسی لیے گناہ کا پہلا ایفیکٹ، سب سے پہلا اور امیڈیٹ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، گلٹ، انزائٹی، بری فیلنگ. ایک بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ میں تو گناہ کرتا رہتا ہوں، اللہ تو مجھے پکڑتا ہی نہیں، عذاب ہی نہیں دیتا، تو مطلب اس میں پریشانی والی تو پھر بات ہی کوئی نہ رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ غالباً موسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم گناہ کے بعد جو گلٹ فیل کرتے ہو، برا فیل کرتے ہو، اندر اندر تم تڑپتے ہو، اور ان ایزینس جو تم فیل کرتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے سزا مل جاتی ہے تمہیں اسی وقت. تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ گناہ کرنے سے پہلا شخص جو ڈسٹرب ہوگا وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ ہم خود ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر تو وہ کریٹ ہوتا ہی ہوتی ہے ایمٹینس اور ساری فیلنگز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف بھی ہم فساد اور کرپشن کاز کرنے لگ جاتے ہیں.
تو اب اس میں وہ گناہ جس میں کوئی دوسرا افیکٹ ہو رہا ہے اس میں تو یہ چیز آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو ظاہر ہے فساد کاز ہوگا. آپ نے کسی پہ ناجائز غصہ کیا تو ظاہر ہے پھڈا ہوگا. رائٹ. آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط زیادتی کی ہے, کسی کا ناجائز حق مارا ہے, ظاہر ہے وہ افیکٹ ہوگا, تو کرپشن تو کاز ہو گئی. لیکن یہاں اب کوئی کریٹیک یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ گناہ ان گناہ کے بارے میں کیا جن کا تعلق صرف ہم سے ہی ہے. مثال کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو اس نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا. کوئی روزہ نہیں رکھ رہا اس نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا. کوئی فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہے تو اس نے کسی اور کو تو نقصان تو نہیں پہنچایا. تو اس میں یہ چیز کیسے فٹ بیٹھے گی؟ اس میں یہ چیز ایسے فٹ بیٹھے گی کہ یہ انڈائریکٹ ہوگا. جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی شخص صرف سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی ڈرگز لے رہا ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ میں صرف اپنے آپ سے ہی وہ کر رہا ہوں, تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں وہ انڈائریکٹلی فساد کاز کر رہا ہے. تو کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھا تو جس کیریکٹر کی طرف وہ جا رہا ہے, رائٹ, جس امپیشنس کی طرف وہ جا رہا ہے, جو اپنی روح کو وہ غذا فیڈ کر رہا ہے, وہ الٹیمیٹلی کرپشن کاز کرے گی. تو انڈائریکٹلی وہ بھی اس طرف جا رہا ہے. بٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی گناہ میں اور آپ کریں گے سب سے پہلا افیکٹ اس کا ہمارے اپنے ہی اوپر ہوگا. شیطان ہمارے پاس آتا ہے, ہمارا نفس ہمیں کیا سجیشن دیتا ہے, یار تھوڑی دیر ریلیکس کر لیتے ہیں, خیر ہے میں نے پورا دن اچھے کام کیے, سب کچھ کیا ہے, ساری نمازیں پڑھی ہیں, اچھے طریقے سے رہا ہوں, اب تھوڑا سا تو میرا بنتا ہے کہ میں چل کر لوں تھوڑی دیر, تو چلو یار میں یہ فلانا کانٹینٹ دیکھ لیتا ہوں, غلیظ کانٹینٹ دیکھ لیتا ہوں, یا چلو تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اب چل کرنے دے, چلو میں یہ کام کر لیتا ہوں, میں یہ گناہ کر لیتا ہوں, یا میں نے ساری نمازیں پڑھ لی, اب ایک اگر رہ بھی جائے گی تو خیر ہے, چلو 4 تو پڑھ لی ہے نا. رائٹ. دا تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بار بار جب گناہ کی جگہ ظلم کا لفظ استعمال کریں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں, اور بائی ایکسٹینشن بعد میں اس سے ہم لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو گناہ ہم نے کر لیے ہیں ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.